غربت، جہیز اور خوبصورتی کی چاہت نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو کہ اکثر لڑکیوں کی شادی میں بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آتی ہے. اور ہم کچھ دن پہلے اپنے جو ٹیم میٹنگ ہے اس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے تو اس پر بات ہونا شروع ہو گئی. ہم نے سوچا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ہمیں اپنے شو میں ڈسکس کرنا چاہیے. اب یہ معاملہ ہے کہ کسی کی بڑی بہن یا بڑی بہن کی اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو والدین کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہ ہو جائے تو چھوٹی کی بھی نہ کی جائے. اب یہ مطلب اب بڑی بہن سے پہلے چھوٹی کا کوئی اچھا رشتہ آ جائے، والدین رشتہ طے کر دیں تو ظاہر ہے ان کا صحیح فیصلہ ہوتا ہے. مگر یہ کہ ہمارا جو ترقی یافتہ یا تعلیم یافتہ یا جدید دور ہے اس میں بھی کئی لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، بھلا بڑی کو گھر میں بٹھائے ہوئے ہیں اور چھوٹی کا بیاہ طے کر رہے ہیں. اچھا، اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی کی شادی ہو جاتی تو بڑی کی شادی نہیں ہوتی. وہ یہ بھی ایک عجیب سا ہمارا ایک فنومینا ہے. تو اب اس چیز پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس چیز کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. دو بہت معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل رانا آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر انہیں دیکھتے ہیں، بڑی زبردست اداکاری بھی کرتی ہیں اور پولیٹکس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے جو ہمارے، لیکن آج ہم ان کو نہ پولیٹکس پر نہ ان کو ہم بحیثیت ایکٹر، ہم ان سے بات کر رہے ہیں بحیثیت ایک اس معاشرے کی خاتون، اس معاشرے کے میں رہنے والی ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی کے حوالے سے ایز اے فیمیل وہ کس طریقے سے اس ایشو کو دیکھتی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اور نوشابہ انجم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں. یہ دونوں ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں. السلام علیکم نوشابہ. السلام علیکم. کیسے آپ؟ بالکل ٹھیک. السلام علیکم گلاپا، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، بالکل بہترین، ٹھیک، خیر خیریت. آپ بتائیے. الحمدللہ. آج ہم نے سوچا ذرا صبح ایک گمبھیر ایشو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے اور فون کالز بھی ہم لے لیتے ہیں. فون لائنز بھی ہماری جو ہے وہ ہم اپنا نمبر سکرین پر لاتے ہیں تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کال کر سکیں. تو پہلے ہم آتے ہیں گل رانا صاحبہ آپ کی طرف. یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے کہ جی بڑی بہن کی شادی جو ہے وہ ایک مشکل معاملہ بن جاتا ہے، اور اگر چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے تو بڑی بہن کے لیے مسئلہ، اور بڑی کی ہو رہی ہے تو چھوٹی کے لیے مسئلہ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے. مسئلہ تو میں نہیں اس کو کبھی کہوں گی کیونکہ مسئلہ بنایا جاتا ہے جی. تو یہ ہمیں یہ جو صبح سویرے ہم نے اتنا گمبھیر ٹاپک اٹھایا ہے آج تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ یہ اتنا اہم ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ اس کو ہمیں دن دہاڑے بھی بات کرنی چاہیے. یہ مسئلہ نہیں ہے، پلیز اس کو مسئلہ مت کہیں. مسئلہ ہم نے بنایا ہے اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم حل نہیں کر سکتے. یہ ویسا مسئلہ ہے کہ جیسے وہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ بڑی کی ہو رہی ہے تو بڑی کی کیوں ہو رہی ہے، چھوٹی کیوں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ مسائل یہاں کھڑے کیے گئے ہیں، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں. اگر بڑی کی شادی پہلے ہو جاتی ہے یا چھوٹی کی شادی پہلے ہو جاتی ہے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے کہ شادی کا وقت سے، عمروں سے تعلق ہے ضرور، لیکن اگر ہم اس کو صرف اسی سے تعلق بنا کے رکھ دیں گے کہ جی پہلے بڑی کی ہونی چاہیے اس کے بعد چھوٹی کی ہونی چاہیے، اچھا رشتہ ہے، لوگ اچھے ہیں، جس کے لیے مناسب ہے اس کی پہلے کر دیجئے. یہ تو سب ہمارے ذہن کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں یہ سب ہماری جو معاف کیجئے گا میں ایک سخت لفظ استعمال کروں گی، یہ جو خناس ہے یہ ہمارے ذہنوں کا ہے، ورنہ نہیں آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا. اسے خناس ہی کہیں گے کہ یہ خناس ہی ہے ہمارے ذہنوں میں. لیکن اس کی وجہ سے ایشوز ہو جاتے ہیں نا معاشرے میں کہ اگر مثال کے طور پر وہ چھوٹی بہن جو ہے اس کا رشتہ آیا ہوا ہے اور بڑی کا نہیں آیا ہوا ہے، تو اب وہ چھوٹی بہن کی ہو گئی تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بہن جو ہے وہ پھر بیٹھی ہی رہ جاتی ہے. تو پھر تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ پھر تو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ تو روٹس ہی خراب ہیں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑوں کو سمجھنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے. دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مشینیں استعمال کر کے اور یہ بڑی بڑی سکرینز پہ موویز دیکھ کے اور یہ سب کچھ دیکھ کے شاید ہم بہت ہی کوئی فارورڈ جا رہے ہیں. ایکچولی وی آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرینز. اس سوچ کے ساتھ اور اس ذہن کے ساتھ میں نہیں سمجھتی کہ آج سے بہت عرصہ پہلے
अगर आप बहुत ज़माने पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अगर बात करते हैं, मैं समझती हूँ उस वक्त शायद ज़्यादा समझदारी का वक्त था। जैसे जैसे हम वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमारी समझ बूझ, हमारी अकल, हमारी फहम फरासत कम से कमतर होती चली जा रही है। और इसकी एक बड़ी वजह तालीम है, जिसके साथ एक लफ्ज़ लगा करता था तरबियत, वो कहीं चली गई है, वो कहीं गायब हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जन्म लेती जा रही हैं और ऐसे होती जा रही हैं हमारे माशरे में कि जैसे ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जबकि इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी हैसियत होनी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने मीडिया के थ्रू, क्योंकि मुझे भी अब समझ आया है कि लोग मीडिया को कितना देखते हैं, मीडिया से कितना इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हमें, मैं इसीलिए अर्ज़ कर रही थी कि बजाय इसके कि हम ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन हमें इस पे बाकायदगी से प्रोग्राम्स करनी चाहिए, ताकि जो ख़वातीन टेलीविज़न के सामने बैठ के ज़रूर देखें, ड्रामास भी देखें, ख़बरें भी देखें, लेकिन ये अवेयरनेस की बातें जब तक हम घरों तक नहीं पहुंचाएंगे, माओ तक नहीं पहुंचाएंगे, वालिदैन तक नहीं पहुंचाएंगे, तरबियत का एक सिलसिला बदलने वाली नहीं है। मीडिया के जरिए ही शुरू करना है इसको। अच्छा, मैं नुशाबा साहिबा की तरफ भी जाना चाहूंगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मेरी रिक्वेस्ट है जी, फरमाइए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि इसको ये जो बात है, इसको मसले का नाम अगर हम ना दें, ठीक है, क्योंकि अगर मसला है तो हमें इसको हल करना चाहिए। बिल्कुल सही। नौशाबा साहिबा, अब इस मामले की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज भी ज़ाहिर होते होंगे कि अगर जो है वो किसी लड़की का रिश्ता आया हुआ है तो उसकी बड़ी बहन ये सोचेगी कि भाई मुझ में ऐसी क्या कमी ही कि मेरा जो है वो रिश्ता नहीं आया, या मेरी उम्र जो है वो शायद अब बढ़ गई है, या अब जो है वो मैं हमेशा जो है वो बगैर शादी के ही रहूँगी। ये मुख्तलिफ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि उस इंसान के जहन में घूम रहे होंगे, और फिर उसके वालिदैन के भी जहन में भी यही चीज़ें घूम रही होंगी। कितना ज़्यादा ये डिप्रेसिंग हो जाता है। जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अवैस आपके मदू करने का। बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट, पहले बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं गुल राना आपस से बड़ा मुत्तफिक इस बात पर करूँगी कि मसला इसको ना बनाए। देखिए, साइकोलॉजिकल अगर इम्पैक्ट आप कहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपके नॉर्म, कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज़ के दरमियान में रहेगी तो वो आप उसको नॉर्मल कहते हैं और वो लोग नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसका ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ ये जो शादी को लेकर, पहले बात तो शादी का कल्चर को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप शादी को मसला बनाए ना किसी भी तौर से। हमारे यहाँ बड़े सगीर पाको हिंद में अगर आप देखें, जो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे रिलीजन में अगर हम देखें तो इसमें कहीं भी मुज़ायका नहीं। हमारा ये बिलीव है, बहुत आसानी है कि ये जो है कोई जबर नहीं है, आसमान पर रिश्ते बनते हैं, हम कहते हैं अवैस। लेकिन हमारे कॉल और फेल में इतनी मुनाफकत और तजाद है, साइकोलॉजी ने उसके ऊपर रिसर्च करके उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस का नाम दे दिया। हम कहते हैं भाई रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, लेकिन अगर एक बेटी सपोज बड़ी बच्ची पढ़ना चाहती है, उसके जो मामलात है वो अपनी कंटिन्यू करना चाहती है, इन द मीन वाइल छोटी का अगर रिश्ता आ गया है, अब क्या होगा? जो हमारे हमसाया मुल्क में हमने देखा, जिनके ड्रामों से इंस्पिरेशन, हमें गुल राना आपा भी मुत्तफिक होंगी कि हमारे ड्रामाज में अब बड़ी लड़की को वो कहेंगे यार एक स्टिग्मा लगा देंगे, इसमें कोई कमी होगी, इसका रिश्ता नहीं। वो शायद छोटी की, आप शक्ल सूरत की आपने शुरू में बात की, जहाँ हम इतने मटेरियलाइज्ड हैं, हम ज़रूर देखते हैं कि जो रिश्ता लेने वाले आते हैं वो यही देखते हैं कि अगर रंगत में भी फ़र्क है, छोटी तो वो रिश्ता उसका ले लेंगे। मेरे ख्याल में गलत बात बहुत ये देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसके अंदर बच्ची की सेल्फ एस्टीम हर्ट हो रही है और कोई रिश्ता लेने वाला इसलिए बेटी को रिजेक्ट कर रहा है कि यार नहीं हमें छोटी दे दो, तो ऐसे लोगों के साथ तो रिश्ता कंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए। उस चीज को मैं समझती हूँ कि उधर वालिदैन स्टैंड लें और उनसे कहें भाई अगर आपको रंगत ही देखनी है तो आप कहीं और देखें। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन है जिसके अंदर आप समझते हैं कि जो बड़ी बेटी है उसको वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जो है वो अपनी तालीम रखना चाहती है। हमारे यहाँ लड़कों के अंदर भी, सिर्फ हम लड़कियों की बात नहीं करते, भाई ऐसे हैं जो अपने मुल्क से बाहर हैं, जो फौज के अंदर हैं, जो अपना प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, या उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बिजनेस का है जो वो चाह रहे हैं कि पहले बहन की शादी हो जाए।
मेरे ख्याल में भाई हमारे बड़े ज्यादा सेक्रीफाइस कर देते हैं। छोटी बहनों की शादियां अगर इसको इस तरह ली जाए तो वो भी ये भी एक अलग फिनोमेना है इसके अंदर के वो भाइयों को उस चीज के अंदर जाहिर है एक उनके लिए तो इसका साइकोलॉजिकल मैं समझती हूँ कि जो बच्ची है उसको इस चीज को समझना, अब जो हम दौर के तकाजों की बात करें बिल्कुल कोई मजाइका नहीं है, आप अपनी कंटिन्यूटी करें, आप कि अपनी तसल्ली, अपनी खुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है कि शादी जो है वो आपका वक्त है जिसके ऊपर होगी, और अगर छोटी की हो जाती है मेरे ख्याल में तो उसमें कोई मुज़ाहिके की बात नहीं। अच्छा, ये जो आपने भाई वाला जो मामला उठाया ना, ये मैं गुलेराना साहिबा की तरफ भी लेके जाता हूँ कि ये भी इसमें देखा गया है कि जब बहनों की शादी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक भाई शादी नहीं करेगा। अब ये भी एक अलग जो है वो इसका एक यूं कह लीजिए साइड से एक एंगल निकला है, ऐसा भी होता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरा ख्याल है मिली जुली सी कैफियत है। कुछ भाई जो है वो परेशान हो जाते हैं कि बहनों की शादी जल्दी से कर दो तो हमारी शादी हो जाए। मैं नहीं समझती कि, लेकिन ये एक अजीब सा कोई हमारे यहाँ जो है वो सिलसिला चल पड़ा है। इस सिलसिले को हमें ख़त्म करना है, बजाय इसके कि हम इस पे बहस बराए बहस दर बहस शुरू करते रहें। इस चीज़ को मैं समझती हूँ कि आप जैसे अवैस ये प्रोग्राम लेके आज बैठे हैं इसी तरह, क्योंकि ये इतना अहम, अगर ये मसला नहीं भी है लेकिन ये इतना अहम मसला बन चुका है हमारी ही वजह से कि इसको हल करना अब लाजमी हो गया है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से हम बाहर निकलें कि भाई नहीं कर रहे शादी, बहन की हो गई तो वो नहीं कर रहा, बड़ी की हो गई तो छोटी नहीं कर रही, छोटी की हो गई तो खुदा जाने ये सिलसिला कहाँ से चला है और कहाँ तक जाएगा अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो। अच्छा, जो हमारे यहाँ पर एक और फिनोमेना ये भी है कि कोई बड़ी उम्र की खातून शादी करे तो उन पर भी लोग बड़ा जो है वो अजीब सी नज़र देखते हैं कि हाँ इस उम्र में क्या ज़रूरत थी भाई शादी करने की। ये भी एक, मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये मामला। भाई शादी की है किसी भी उम्र में करें, अच्छी बात है। बात तो यही तो बात है, बात तो सिर्फ ये है। यहाँ मैं बहुत ही बुरी सी शायद मिसाल लगे कि सुबह सुबह ये क्या कह रही हैं गुलेराना, ये वो गधे वाली मिसाल है। वो बाप बेटा गधे पे जा रहे हैं तो उन्होंने कहा बेटे को बिठा दिया, उन्होंने कहा जी बाप क्यों नहीं बैठा हुआ, बेटा चल रहा है, बाप बैठ गया तो उन्होंने कहा। ये समझ आ रही है आपको? हमारा मुआशरा अब इसमें आ गया है कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे। तो हमारे पास अब सिर्फ बहस बराए बहस रह गई है, जो मुझे लगता है सिर्फ इस मसले पे नहीं, हर मसले पे हम बस सिर्फ एतराज कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं, बस 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 बस। तो इस पे बात करनी, इस पे बहस करनी बहुत ज़रूरी है। बहस बराए बहस नहीं, बहस बराए मुसालहत या बहस बराए समझ। बिल्कुल सही। जब तक हम इस लेवल पर नहीं आएंगे अवैस, कोई कुछ भी हल नहीं होने वाला। सही। अच्छा नौशाबा साहब ये बताएं कि जब किसी की शादी नहीं हो रही होती या नहीं हुई होती तो आप लोग ज़ाहिर है जब एज ए साइकोलॉजिस्ट लोगों के साथ मिलते हैं तो उनके जहन में इश्यूज़ क्या क्या चल रहे होते हैं, कैसे वो उस चीज़ से कोप अप मैकेनिज्म उनका डेवलप हुआ होता है या नहीं हुआ होता, या वो इंतहाई डिप्रेशन की कैफियत में आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए, आप एक चीज़ को हमें समझना है कि जो हमारी ये रिलेशनशिप है जिसको हम शादी का नाम देते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर बाहर मुल्कों में क्योंकि ये जो ड्राइव है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हंगर और थर्स्ट के बाद सबसे बड़ी ड्राइव है कि आपको लव एंड अफेक्शन चाहिए, उनके लिए शादी के लिए होना ज़रूरी नहीं है। हाँ। हमारे रिलीजियस और कल्चरल प्रेशर ऐसे हैं कि हम उसको एक ही नज़र से देखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी का साथी होगा, जो रिलीजियस वैल्यूज़ को। हाँ। अब उसके अंदर मैंने देखा है कि जो ख़वातीन की या बच्चियों की शादी नहीं होती, इसके अंदर बच्चियों में हमारे यहाँ जिन्नात अगर आप देखें क्योंकि सप्रेशन बहुत है। आप अगर एक हद के तबके की बात कर रहे हैं ना, जो हमारी सोसाइटी जो 10 से 5% है, हमारा 80 से 90% एरिया वो है जहाँ पे बच्चियों को शादी का हक या राय ली ही नहीं जाती। हाँ। तालीम को तो छोड़ दें, शादी की भी नहीं है। ऐसी बच्चियों में अब मैंने देखा कि वो उनको अंदर इतना सप्रेशन है कि जब वो कोई भी ट्रॉमा ऐसा है, क्योंकि ये एक ड्राइव है, आप खाना या पानी मांग सकते हैं, आपको वो शादी जो है, लेकिन हमारे यहाँ एक हया का, बिल्कुल एक ऐसी हया का
وہ کلچر ہے ہمارا جو ہماری خوبصورتی ہے میرے خیال میں. اس لیے اسلام نے کہا کہ بچیوں کی شادی جلد از جلد کر دیں آپ. اب وہ جب نہیں بول سکتی, سپوز جدھر وہ کرنا چاہتی ہیں ادھر نہیں کر سکتی, تو ان میں کنورژن ڈس آرڈر یا نان ایپیلیپٹک فٹس بچیوں میں, جن کو جنات کا ہم نام دیتے تھے کہ یار ان کو جنات, میرے پاس ایسے ہزاروں کیسز میں نے کیے ہیں جس میں بچیوں کو, اچھا سپوز ایک میرے پاس ایسا بھی کیس تھا جس کے اندر آپ نے جیسے شادی کی بات کی, چھوٹی بہن کی شادی ہوگی اور بڑی بہن کو شادی تک تو وہ ٹھیک تھی, لیکن جب شادی میں چھوٹی بہن دلہن بنی اور جب بڑی آئی ہے تو جو خاندان کے لوگ تو جس قدر کے تانے اور بولنگ کا اس کو سامنا کرنا پڑا, یہ جو طنزیہ نظریں, بعض اوقات ہم الفاظ نہیں کہتے لیکن ہماری نظروں میں اتنا طنز اور وہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچی ہے اس کی سیلف اسٹیم کانفیڈنس تو آپ نے زیرو کر دیا. اور میں نے اس کو دیکھا کہ وہ میرے پاس جس وقت آئی تو وہ بالکل نفسیاتی طور پر اس کا, اور وہ شادی وہ کہتی میں کرنا ہی نہیں چاہتی. پھر جو ابھی ہمارا کلچر چل رہا ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا بہرا روی کا جو دوڑ میں ہم چلے گئے ہیں, اس کے اندر بچیاں آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم شادی نہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے. آپ کے کیپٹل کے اندر ہی اگر ہم لے لیں ہمارے, میں اسپیسیفکلی کسی جگہ کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں ادھر ہی پریکٹس کر رہی ہوں, 3 میں سے 1 شادی بریک اپ پہ اینڈ اپ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں شادی کو بھی ہم نے بزنس کر دے دیا. وہ جو دین کی ہم نے رٹ لگائی ہوتی ہے نا کہ ہم تو جی آسمان پہ بنتے ہیں بیٹیوں کی شادی, لیکن جب رشتہ لینے والدہ جاتی ہیں یا پھر جو لڑکا ہے ان کی چوائسز جو ہیں وہ میٹیریل ہے, چاہے وہ شکل کی صورت میں ہے چاہے وہ پیسے کی شکل کے اندر ہے, تو وہ ایسی جو بچیاں جب وہ دیکھتی ہیں وہ بریک اپ کے ان باتوں کے اوپر ٹوٹ رہا ہے لڑکے یا لڑکیوں کی, جو میرے خیال میں جو یہ ہماری ان ایتھیکل اتنی چیزیں جس میں ڈرگز میں کہوں گی, جو ہمارے ہاں اور قسم کے ایشوز آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جن پر ہم بات کرنا بھی میرے خیال میں جب چینلز پر بات کرتے ہیں وہ اس وقت آتا ہے جب سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ شازیہ صاحبہ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شازیہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال کریں گی؟ جی میں نے سوال یہ کرنا تھا, ہم 7 بہنیں ہیں, ہمارے خاندان والے ہمارا نام لیتے ہیں کہ ہم نے لی ہوئی ہیں, لے کر پھر ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں اور ہمیں ڈپریشن کا شکار کر رہے ہیں. اب پھر انہوں نے رشتے لیے ہیں, لے کر کہتے ہیں ہم نے نہیں لی ہوئی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں یہ سوال بڑا ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ 7 بہنیں اور رشتہ ہوتا بھی ہے, پھر اس کے بعد لوگ منع بھی کر دیتے ہیں. اب ان کی جو سچویشن ہے مینٹل سچویشن کیسے کاؤنسل کیا جائے گا, کیوں ہوتا ہے ان کے ساتھ, کیا جواب دیں گے؟ یہ جیسے میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کری تھی کہ ہمارے بچیوں کو ایز این آبجیکٹ عورت کی وہ آئیڈینٹیفیکیشن, یہ بہت تلخ حقیقت ہے جو کہ ہمارے پاس ایک تھرڈ سائڈ آف دا اسٹوری 3D امیج ہم لوگ ہمارے نفسیات ہسپتالوں میں لے رہے ہیں, یا ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں بچیوں کی سیلف اسٹیم, آپ نے بچی کو ایک آبجیکٹ بنا کر رکھ دیا. وہ آئے انہوں نے پسند کیا ان میں سے, پھر پسند کر کے بعد میں ریفیوز کر دیا. ہو سکتا ہے ان کو آپ مارکیٹ میں جس وقت پھرتے ہیں آپ کو اگر کوئی کپڑا بھی چاہیے تو آپ کو اگر آگے کوئی چیز بہتر نظر آ جائے گی تو آپ پچھلی کو ریجیکٹ کر دیں گے. اب یہ جو سوچ ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں ویس کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ بیٹی جو ہے وہ بھی کسی طریقے سے میرے خیال میں بیٹے سے کم نہیں ہے. آپ اس کو تعلیم میں امپاورڈ کریں, اس بچی کو آپ جائیداد میں فائنینشلی امپاورڈ کر دیں. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جس عورت کے پاس یا جس بچی کے پاس, ہاں جہیز کی شکل میں نہ دیں اس کو, وراثت کی شکل میں آپ دیں, اور اس کا یہ رائٹ جب وہ جائے اگلے گھر کے اندر تو اس کے پاس تعلیم جیسی ایسی دولت ہو, پروفیشنلی یا کوئی سکلز ہو جائیں. میں نہیں کہتی چلو تعلیم اگر نہیں ہے تو ہمارے ہاں بڑے سکلز ہیں بچیوں میں جو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اتنی طاقت کہ آپ کا یہ ڈیسیجن کہ کوئی آئے آپ کی بچی کو دیکھے اور اس کے بعد ریفیوز کر دے, اور 7 بیٹیاں جس انسان کی دوسری بیٹی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں رونا پہ جاتا ہے, او جی 3 ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں تو جنت میں آپ میرے ساتھ ہوں گے. میں نے آپ سے کہا تھا ہم ایک منافق معاشرے میں رہ رہے ہیں, سنتے ہیں لیکن بھول جاتے. جو مائیں ہیں ان کو کیا نصیحت کریں گی آپ اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو اویس میرا دل چاہ رہا ہے, مجھے ایک جملہ بڑا مزیدار لگتا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ سیریسلی رہ سکتی. میں نے کہا جی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. انہوں نے کہا پھر ہم درزیوں کیا بلا وجہ بھاگتے پھرتے رہتے ہیں اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. تو ماؤں کو اور مجھے نوشابہ کی بات بڑی مزیدار لگی
کہ کڑی پیدا ہو جائے تو ایہو جہ رونا پیدا ہے کہ توبہ اللہ معاف کرے. تو سب سے پہلے تو والدہ جو ہیں وہی میری گزارش ہے ان ماؤں سے کہ جو اپنی بیٹیوں کو سوائے ڈرانے کے کچھ نہیں کرتی. میں ہاتھ باندھ کے ان سے التجا کرتی ہوں کہ اپنی وہ خود بھی ایک خاتون ہیں اور اگر ان کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم نہ سمجھیں اور دوسرے لوگ ان کو مجرم اور ملزم سمجھنا بند کر دیں. یہی کانفیڈنس ہے جو ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. اگر ان میں خود میں کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ بیٹیوں میں کیا ٹرانسفر کریں گی. تو خدا را میں یہ نہیں کہتی کہ جی ہماری مائیں ہیں, میرا خیال ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, بلکہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی تعلیم اچھی چیز نہیں ہے یا اچھی چیز ہے. وہ تو اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی لیکن تربیت ان کی ایسی ہے کیونکہ ان کی والداؤں نے تربیت ان کی بہترین کی تھی. بالکل بالکل تو خدا کے واسطے تعلیم کے ساتھ ایک لفظ ساری زندگی سے جڑا ہوا تھا. نوشابہ شاید میری بات کو سیکنڈ کریں, تربیت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ریلیونٹ ہے. جب تک تربیت کی کمی رہے گی یہ ایشوز ختم نہیں ہوں گے. نوشابہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. فائنلی ایک جملے میں ہم اس کو سالو کرنے کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گی لوگوں کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ رشتے آپ کا رزق, زندگی, موت, عزت, ذلت, یہ بلیف ہے. اس بلیف کے اوپر یہ کوئی ہماری مورالٹی نہیں, یہ ہمارا بلیف ہے. جیسے اللہ پر ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. جو آپ کو آپشن سمجھ کے چھوڑ دے آپ اس کو چوائس سمجھ کے ریجیکٹ کریں. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کا. آپ کو دیکھیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے, برداشت کرنا ایک حد تک, لیکن وہ چیزیں برداشت نہ کریں جس میں اللہ کا, جس میں جبر ہمارے دین کے اندر کہیں بھی نہیں ہے. مر جاؤ, مری ہوئی آگ ہر دوسرے دن. ہمارے ہاں تو بڑی ہائی کلاس میں بچیوں کو جلا کر آگ لگائی جا رہی ہے. یہ بھی دیکھیں کہ کدھر رکنا ہے. جان سے چلے جانے سے بہتر ہے کہ فیصلے کریں, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. والدین کا جو خاص کر والد کو اور ہماری ماؤں کو خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیکٹریاں جنہوں نے سوسائٹی میں لیڈرز, کدھر لیڈر بن رہے ہیں, سارے تو فالوورز ہیں, سارے تو فالوورز ہم نے سوسائٹی کو دیے ہیں. لیڈرز کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ کیونکہ آپ کی ڈری ہوئی مائیں, جن کے اوپر سپریسڈ مائیں, وہ کیا کریں گی؟ وہ یہی کریں گی کہ ڈرے ہوئے بچے پیدا کریں گی. اور تیسری بات یہ کہ آخری اگر آپ دیکھیں کہ بچی کے اندر ایشوز آ رہے ہیں, سائیکلوجیکل ہیلپ لے لیں. خدا کا واسطہ ہے جنات والے بابا کے پاس نہ جائیں, ہمارے پاس لے آئیں, ہم پیسے کم لے لیں گے, لیکن خدا کا واسطہ ہے جنہ والے بابے کو نہ جاؤ. جی بہت شکریہ ادا کریں گے نوشابہ صاحبہ اور گلرانہ صاحبہ, وقت دیا آپ لوگوں نے.